بہترین جناب اس میں ڈیکوریشن کیا تھا اور ایسے ایسے ہدیے لوگوں کو دیے تھے. کتنے دن یاد رکھیں گے؟ کتنی تسبیحیں پڑھیں گے فلانے آدمی کے نام کی؟ ایک دن نہیں، 2 دن، 1 ہفتے کے بعد سبھی بھول جائیں گے. دوسری شادی جب آ جائے گی دوسری شادی میں لگ کر اس کو بھول جائیں گے. اس سے زیادہ نہیں یاد رکھتے. جس نام کی چمک اور دمک اور اپنی عزت کے لیے جو لاکھوں ڈالر اور روپیے سود پر قرضہ لے کے اور یہ شادی کی نام کو اونچا کرنے کے واسطے وہ 1 ہفتے سے زیادہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوا، لیکن یہ ہوا کہ ہمیشہ کے واسطے کلنگ کا ٹیکا لگ گیا اور قیامت میں جب پوچھ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ چیز یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپانا چاہتے. وہو معہم، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے، وہ نہیں ہٹتا، وہ نہیں جدا ہوتا. اور وہ کتنوں کو معلوم ہوگا مگر اللہ کو تو ضرور معلوم ہے. وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں میں بیٹھ کر وہ باتیں کہتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے. مالا یرضی، کیا کرتے تھے یہ سب شرری لوگ؟ دن میں تو کیا کہتے ہیں، بھیگی بلی بنے پھرتے تھے، کیونکہ ہمت نہیں تھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بات مدینے میں کہنے اور کرنے کی، مگر اندر سے جو ہے وہ انگیٹھی دیکھتی رہتی تھی نفرت کی اور دشمنی کی. تو راتوں میں جب یہ شیاطین کہیں جمع ہوتے تھے وہاں اپنے پلان بناتے تھے اور حسد اور بغض کا اظہار کرتے تھے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف. یہاں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں، اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ تو ان کے ساتھ جب رات کی اندھیریوں میں بیٹھ کر وہ باتیں کہتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. کھول دیا اللہ نے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ یہ حرکتیں کرتے ہیں اللہ ان کا گھراؤ کیے ہوئے ہے. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، خوب سن لو، دنیا کی زندگی میں تو تم ان کی طرف سے جھگڑ لو گے. ظاہر ہے کہ ان کو کہا جا رہا کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اس وقت بنو بیرق کے لوگ مسلمان ہیں اور اپنی برادری کے ایک مجرم کی حمایت کر رہے ہیں. فرمایا کہ سن لو، دنیا کی زندگی میں تو تم ان کی طرف سے جھگڑ لو گے، قیامت کے دن ان کی طرف سے کون کام بنانے والا؟ یہ ہے وکیل کے معنی. اسی لیے میں نے ٹھیٹ اردو میں جو ترجمہ کیا وہ کیا، ان کا بگڑی بنانے والا. بگاڑ آ جائے تو ان کی مدد ایسی طرح کریں کہ وہ ان کو اس سے فائدہ ہو جائے. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جس شخص نے کوئی برائی کی یا اپنے نفس پر ظلم کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے مغفرت چاہیے، وہ پائیں گے اللہ کو خوب بخشنے والا، بڑی مہربانی کرنے والا. یجد اللہ غفور الرحیم. سوء اور ظلم 2 لفظ لائے ہیں. برائی کرنا یہ تو ٹھیک سمجھ میں آتا ہے، کوئی بھی برائی ہے، لیکن اپنے اوپر ظلم کرنے کے معنی کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب اپنے تھپڑ مارنا ہے، چاقو لے کر کے اپنے گلا کاٹنا ہے؟ کیا معنی اپنے اوپر ظلم کرنے کے؟ یہ ظلم دراصل یہ یوں کہیے کہ ایک ترقی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف. سوء ہر برائی کو کہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اور ظلم جو ہے وہ بڑی برائی ہے. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ ہے شرک اور کفر، کیونکہ ظلم کہتے اس کو ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو نہ دیا جائے. یہ ہے ظلم. اللہ کا بھی حق ہے بندوں کے اوپر، تو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی. یا معاذ لبیک و سعدیک، اے معاذ. انہوں نے کہا کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ. آپ سوار تھے، جا رہے تھے اور وہ آپ کے ساتھ تھے. حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، تو آپ نے 3 مرتبہ پکار کے کہا اے معاذ اے معاذ. 3 مرتبہ انہوں نے کہا حاضر ہوں. تو آپ نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق
عبادی علی اللہ، تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں، یہ حق ہے اللہ کا بندوں پر۔ اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے، یہ بندوں کا حق ہے اللہ پر۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر ہے، تو کسی کا جو حق ہے وہ حق نہ دینا اسی کو ظلم کہتے ہیں، اور جتنا بڑا حق ہوگا اس میں ظلم اتنا ہی بڑا ظلم کہلائے گا۔ تو چونکہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، اس لیے اس کے حق کو ادا نہ کرنا سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے۔ کسی کو جان سے مار دینا، کسی کی چوری کر دینا، کسی کو اور کسی طرح ستانا، سب ظلم ہے۔ دنیا کے قانون میں کوئی چھوٹا ظلم ہوگا، کوئی بڑا ظلم ہوگا تسلیم، لیکن شریعت میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم، اور وجہ اس کی میں نے بتا دی، اس لیے کہ اس میں اللہ کا حق ادا نہیں ہو رہا، اور اللہ کا حق سب سے بڑا حق ہے۔ یہاں ظلم سے مراد اپنے نفس پر ظلم سے مراد وہی ہے، اس لیے میں نے کہا ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوئی ہے کہ سو کا مطلب تو ہر برائی، اور ظلم سے مراد ہے شرک۔ یعنی کیا مطلب؟ اس شخص نے شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، یہ ہے مطلب۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے یہ ہاتھ پاؤں اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس کو جہنم کا ایندھن بنائی ہو، اس لیے نہیں بنایا تھا۔ اللہ نے یہ ہاتھ پاؤں تو اس لیے دیے تھے کہ ان کا صحیح استعمال ہو اور اللہ کے اطاعت اور فرما برداری میں ان کو حرکت دی جائے، اس لیے اللہ نے ہاتھ اور پاؤں بنائے تھے۔ لیکن اس انسان نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا لیا، تو ظلم ہوا کہ نہ ہوا؟ اس لیے یہاں اپنے اوپر ظلم کرنا یہ اس سے مراد شرک ہے۔ فرماتے ہیں جس نے کوئی برائی کی یا اپنے اوپر ظلم کیا پھر اللہ سے مغفرت چاہی تو وہ پائے گا اللہ کو غفور الرحیم۔ یہاں دراصل ان کی مذمت بتلا کر، برائی بتلا کر ان لوگوں کی کہ جو مدینے میں منورہ میں رہ کر مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو جو دیکھا جائے اسلامی اسٹیٹ اور دنیا کے ہر نظام حکومت میں اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف میٹنگیں کی جائیں اور سازشیں کی جائیں اور پلان بنایا جائے، اس سے بڑھ کر تو کوئی جرم نہیں ہوتا کسی بھی اسٹیٹ میں۔ تو مدینے کے اندر جو لوگ ایسے تھے، حقیقت تو یہ کہ وہ بڑے مجرم تھے، ناقابل معافی تھے یہ لوگ، لیکن یہی کمال ہے اور یہ رحمت ہے دراصل اللہ کی اور اس کے قانون کی کہ ان کی برائی بتلا کے ان کے عیوب پہ سے پردہ اٹھا کر اور ساتھ میں فوراً کہا جا رہا ہے مایوس نہ ہو جائیں۔ کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، چھوٹا گناہ ہو بڑا ہو، یہاں تک شرک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بھی بنا دیا ہو، ہم نے ابھی بھی دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ اگر چاہتے ہو مغفرت تو اللہ سے توبہ مانگو، شرمندہ ہو، مغفرت چاہو تو اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس لیے بڑے سے بڑے مجرم کو بھی کسی وقت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو جائے کہ بھائی میں نے تو اتنا جرم کر لیا، میری معافی کی تو کوئی صورت ہے نہیں، یہ نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہیں کتابوں میں، یہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص وہ تھا بڑا نمبری اور بہت سے قتل اس نے کر رکھے تھے، اور جب قتل بہت سے کر رکھے تھے تو پھر کون سی برائی چھوڑی ہوگی اس نے؟ تو ایک وقت آیا کہ برائی کرنے والا بھی تو برائی کرتے کرتے تھک جاتا ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگا جی وہ ان کا لڑکا جو تھا نوجوان، وہ سنیما بہت دیکھا کرتا تھا،
تو صاحب وہ لوگ اس کو کہتے تھے بری بات ہے مت جاؤ، مگر جاتے ہی تھے۔ آخر یہ ہوا کہ ان کے ابا نے کہا ایک روز، آج تم گئے تھے فلم دیکھنے؟ تو جایا ہی کرتے۔ ہاں دیکھا۔ کیا دیکھا تھا؟ دیکھا ایک ہی دیکھی کہ جی ہاں بس ایک ہی۔ کیوں؟ پیسے ایک ہی کے تھے۔ اوہ پیسے کی کیا بات ہے، یہ لو پیسے اور دیکھو جا کے۔ وہ اور دیکھنے چلے گیا بھاگم دوڑ۔ اس کے بعد واپس آیا، دیکھا ہے کہ ہاں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یہ دیکھا ایک ہی دیکھی۔ اجی ایک ہی کے تو پیسے دیے تھے، تم اور دیکھنا چاہتے ہو، لو اور پیسے جا کے دیکھو، تم خوش رہو۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ابھی واپس آئے نہیں پھر بھیجا، واپس آئے نہیں پھر بھیجا۔ سمجھ میں آیا؟ اتنے انہوں نے شو دیکھ لیے کہ آخر اس کے بعد انہوں نے کہا جی بس اب نہیں جاتا۔ کہ نہیں کیوں نہیں جاتے؟ نہیں اب تھک گیا۔ نہیں یوں نہیں ہوگا، اب جانا پڑے گا۔ اب نہیں جاتا۔ توبہ مانگو۔ توبہ مانگ لی، اس لیے کہ دل بھر گیا۔ تو بہرحال ایک حد ہوتی ہے، اس واسطے ان عبادت وہ جو شخص تھا اس نے جب برائیاں خوب کر لی تو اب ذرا تھک گئے۔ اب خیال ہوا کہ اندر وہ چھپی ہوئی خیر کی طلب جو ہے وہ ابھری، تو کیا ہونا چاہیے، تلافی کیسے ہو، کیسے کمپنسیٹ کیا جائے اپنی ان سے ساری برائیوں کو۔ تو کسی اللہ والے آدمی کو بیٹھے دیکھا، ان سے جا کے مسئلہ پوچھ لیا، اور مسئلہ پوچھا کہ جی میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99۔ تو اب میری آخر بخشش کی کوئی صورت ہے؟ انہوں نے کہا مردود دور ہو جا، 99 قتل کر کے میرے پاس آیا ہے تو کہ تیری بخشش کس طرح ہوگی تیری بخشش؟ میری بخشش کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ ارے بھائی کسی طرح نہیں ہو سکتی، جتنا اتنے بڑے جرم کیا ہوں کیسے بخشا جائے گا؟ اس کو غصہ آیا، اس نے ان کو بھی قتل کر دیا، سنچری پوری کر دی، تو بھی جا ہوئی۔ اب 100 ہو گئے، آخر بیچارہ پریشان، کیونکہ وہ حق کی کا جو بیج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھا، فَعَلَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ جو صلاحیت ہے خیر کی، کبھی کبھی جب ابھرتی ہے تو پھر واقعی وہ بے چین کرتی ہے انسان کو۔ تو وہ بے چین کر رہی تھی، وہ ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا، نبی اللہ ہیں، تو ان سے پوچھا یہ مسئلہ، صحیح جگہ پہنچ گیا نا، تو جا کر پوچھا میں نے 100 قتل کر دی ہیں اور 100واں قتل اس وجہ سے ہوا ہے، اب آپ بتائیے کہ میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ ہاں ہے، سچے دل سے توبہ کر اور جو کچھ برائیاں تو نے کی ہیں اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ ایسی کسی برائی کو نہ کرنے کا فیصلہ کر لے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے، اسی لیے میں نے کتنی مرتبہ اس بات کو اپنے درسوں میں بھی کہا کہ قتل نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جرم ہو نہیں سکتا، قتل وہ بھی نبی کا۔ حضرت عمر ابن الخطاب سید الانبیاء خاتم المرسلین کو قتل کرنے کو چلے تھے، تو اس سے بڑا جرم تو اس تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں ہو سکتا جس جرم کے لیے حضرت عمر نکلے تھے۔ لیکن جب توبہ کی تو پھر فاروق بن گئے۔ فاروق کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ فارق کا سپر فارم ہے، حق اور باطل کے درمیان ایسا فرق کر دینے والا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، یہ ہے فاروق۔ اس کے ساتھ بھی لوگوں نے اعظم کا لفظ لگایا، فاروق اعظم۔ یوں تو ہر ایمان والا جو ہے وہ فارق ہوتا ہے، جیسے ہر ایمان والا صدیق ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ مقام صدیقیت میں وہ اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اسی طرح سے ہر مومن فارق ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان، لیکن عمر بن الخطاب فاروق اعظم، تو یہ مقام ملا۔ مگر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ توبہ واقعی توبہ ہونی چاہیے۔ جو رات میں تقریر میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کی توبہ بھی توبہ تھی، پورے نہ ہوں گے اگر درس حدیث میں جو ہم نے سنایا تھا جو واقعہ کہ ماعز اسلمی نے جو زنا ان سے صادر ہوا، اور پھر جب انہوں نے خود اپنے آپ کو لا کر کے اور پیش کیا اور 3 مرتبہ پیش کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو جائے، مجھے سزا
دے کر میرا حساب صاف کر دیجئے۔ جب آپ نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور ان کو سنسار کیا جانے لگا تو لوگوں نے کہا کیسا بے وقوف تھا یہ انسان، جا کے خود ہی اپنے کو پھنسوایا۔ تو لوگ برا کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا مت کہو اس کو برا، اس نے جو توبہ کی ہے اس کی توبہ کو اگر زمین اور آسمان پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی توبہ بھاری ہوگی، سب پہ چھا جائے گی۔ دیکھا آپ نے، کیونکہ صحابی ہیں، اگرچہ زنا جیسا بڑا جرم ان سے ہوا ہے لیکن توبہ بھی پھر ماعز نے ایسی کی ہے کہ وہ آسمان اور زمین چھپ جائیں اس توبہ سے۔ تو اس لیے توبہ ہونی چاہیے صحیح۔ تو یجد اللہ غفور الرحیم۔ ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، اور جس نے کمایا کوئی گناہ اس نے تو اپنی جان کے مقابلے میں ہی کمائی کی ہے، یعنی اس گناہ سے نقصان یہ نہ سمجھا جائے کہ بس دوسرے کو پہنچے گا، اس کا نقصان اپنے ہی کو ملنا ہے، اپنا نقصان اس نے کیا۔ اور کمانے کا لفظ لائیں، مطلب کیا ہوا کہ کسی مجبوری سے، ارادے کے بغیر، خواہش کے بغیر کوئی گناہ ہو جانا وہ الگ چیز ہے۔ کمانے کا لفظ لائیں کیونکہ ایک تو ہے فعل اور ایک ہے کسب، دونوں میں فرق ہے۔ فعل کے اندر ارادہ شرط نہیں ہے لیکن کسب جو ہے وہ ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مثلا میرا کوئی بیگ لے کے چھین کے جانا چاہے، وہ کہ میں کہاں لے جا رہے ہو، یہ کوئی ویسا مال ہے، یہ میری کمائی ہے۔ کیا مطلب ہوا آپ نے یہ لفظ کیا کہنا چاہا؟ مطلب کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کہیں سے ویسے ہی کسی نے ہدیہ دے دیا ہوگا یا مجھے کہیں سے پڑا مل گیا ہوگا، میں نے اپنی محنت اور مشقت سے جو کمائے پیسے خرچ کر کے میں نے اس بیگ کو خریدا۔ کمانے کا لفظ ایسی جگہ بولتے ہیں ارادے کو جس میں دخل ہے۔ بلا ارادہ کوئی چیز ہو جائے اس کو فعل کہہ سکتے ہیں، کسب نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں اصل میں قابل مواخذہ جو برائی ہے وہ ہے جو ارادتاً کی جا رہی ہو، وہ ہے اصل قابل مواخذہ۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کس کی برائی میں کسب ہے اور نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے یہاں کسب کا لفظ نہ ہے، اور یہی دراصل گویا اس امت کی خصوصیات میں ہے یہ بات۔ اس امت کو برائی کی سزا تو جب ملے گی جب کسب ہوگا، یعنی ارادتاً اس نے برائی کی ہوگی تب اس کو سزا ملے گی۔ لیکن جہاں تک نیکی کا تعلق ہے، نیکی کے لیے لفظ کسب نہیں لائے قرآن شریف میں کہیں بھی، من کسب حسنۃ یہ کہیں بھی نہیں لائے، بلکہ جاء کا لفظ لائے، من جاء، من عمل، یہ لفظ لائے کہ جس نے نیکی کر لی، ارادتاً کی ہو چاہے بلا ارادہ کی ہو، تو کیسے بھی نیکی ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر برائی جو ہے اس کا کرائیٹیریا سزا دینے کا جو ہے وہی کرائیٹیریا نیکی کی جزا کا بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ کسب ہونا چاہیے برائی میں، اور حسنہ کے اندر کسب شرط نہیں ہے، کیسے بھی حسنہ ہو جائے۔ اور تو اور اس میں تو نیکی کی نیت کرنا اور ارادہ کرنا جو ہے وہ بھی ایک نیکی ہو گیا، اور اس پر بھی دے دی اس کو جزا، ملے گی جزا۔ اور جب نیکی کر لو گے تو پھر اس کو 10 گنے سے ملٹی پلائی کر کے اور وہاں سے اسٹارٹ کریں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی اور یہ خصوصیت ہے اس امت کی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کسب کا لفظ لا کر کہ جس نے کوئی گناہ کمایا اس نے اپنی جان کے مقابلے پر ہی کمائی کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ کیا مطلب کہ کسی کو اگر اس کا نقصان جلدی اس کے سامنے نہ آئے اس بری کمائی کا، یوں نہ سمجھے اللہ میاں کو تو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کر بھی دیا کام، یہ نہ سمجھے۔ اسی طرح یہ بھی نہ سمجھے کہ سزا اگر نہیں ملی ہے تو معلوم ہوا اللہ میاں کیا یہ برائی ہی نہیں ہے، یہ بھی نہ سمجھے۔
علیمن حکیمہ کا لفظ لائیں، اللہ کو خوب پتا ہے دنیا میں کون کیا کر رہا ہے، لیکن اگر اس کو سزا فوراً نہیں ملی ہے تو اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اللہ حکمتوں کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، حکیم ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور فرمایا جس نے کوئی خطا کمائی یا کوئی گناہ کمایا اور پھر کسی بے تعلق پر اس کی تہمت دھری، اس کو اس میں پھنسایا جس کا کوئی تعلق اس برائی سے نہیں تھا، خود کمائی کی اور دوسرے پر ڈالی، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، اس نے تو ایک بہت بڑے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بھائی ایک تو برائی تھی یہ کہ خود برائی کی، اور دوسری برائی کیا کر رہے ہیں، دوسرے کو پھنسا رہے، ڈبل ہو گئی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اگر اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں کی ایک جماعت نے تو آپ کو بھٹکا دینے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا، ارادہ ہی کر لیا تھا۔ یعنی کیا مطلب کہ انہوں نے سازشیں ایسی کی تھی کہ آپ سے فیصلہ جو ہے وہ اپنی سازشوں کے مطابق لینا چاہ رہے تھے، فیصلہ غلط، کیونکہ فاعل اور مثل جو ہے غلط ہوگی تو قاضی کا فیصلہ غلط ہی ہوگا۔ اسی لیے قاضی نے اگر پورے ریکارڈ کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، اس میں کمی نہیں کی، تو پھر فیصلے کے غلطی کی ذمہ داری قاضی پر نہیں آتی، پھر تو وہ جنہوں نے وہ فائل مثل بندی کی ہے اور ریکارڈ بنایا ہے اور جنہوں نے گواہیاں دی ہیں اور وٹنس بنے، وہ ہیں قصوروار، قاضی بالکل قصوروار نہیں۔ قاضی قصوروار کب ہوگا؟ جب اس نے ریکارڈ پورے طور پر اس کو نہیں دیکھا اور جو کرائٹیریا ہے اور سسٹم ہے فیصلہ کرنے کا اس کو پورے طور پر نہیں اپنایا۔ یہی تو بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کہ چونکہ نبی اللہ تھے اور پھر صاحب حکومت بھی تھے، تو ایک اب امتحان ہوا، ٹیسٹ ہوا کہ یہ اپنے اس پوزیشن اور منصب میں کیسے ہیں۔ تو ایک مقدمہ آپ کے سامنے آیا۔ مقدمہ کیا تھا؟ دو آدمی آئے اور ان کا جھگڑا کیا تھا کہ ان هذا اخي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة فقال اغفلنيها واذني في الخطاب، یہ جو میرا ساتھی ہے میں جس کو پکڑ کے لایا ہوں اس کے 99 دمبیاں ہیں، میری ایک ہی دمبی ہے، اور یہ مجھ سے اس کو بھی لینا چاہتا ہے اور میرے اوپر اچھا دباؤ ڈال رہا ہے۔ وہ دمبی سے مراد کیا تھی؟ بیویاں۔ اس وقت کی شریعت میں جو ہے وہ کتنی شادیاں کرو اس کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی۔ آج تماشا یہ ہے کہ انہی کی کتابوں کو بغل میں دبائے ہوئے اسلام میں جو 4 کی اجازت اور جن جن کنڈیشن کے ساتھ ہے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور یوں نہیں دیکھتے جو کتابیں بغل میں دبا رکھی اس میں لکھا ہوا ہے ان واقعات انبیاء کے اور ان کے ماننے والوں کے کوئی تعداد ہی مقرر نہیں تھی۔ تو خیر، تو اس نے یہ کہا کہ صاحب اس آدمی نے گویا 99 بیویاں اس کی ہیں، میرے پاس تو ایک ہی بیوی ہے، یہ اس کو بھی لینا چاہتا ہے اور میرے پاس اچھا دباؤ ڈال رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جو یہ سنا انہوں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ داؤد علیہ السلام نے یہ بات کہی یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، اور لوگ عام طور پر احتیاطی کرتے ہیں ایک دوسرے کے حق کے معاملے میں۔ یہ داؤد علیہ السلام کا فرمانا تھا اور داؤد علیہ السلام کو فوراً اس کا احساس ہونا تھا کہ یہ تو میں نے گڑبڑ کر دی۔ یہ ہوا، اسی لیے وہ ہے کہ داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے اور مغفرت چاہنے لگے، نبی ہیں۔ تو خطا اجتہادی بلا ارادہ یہ ہوئی، فوراً توجہ ہو گئی یہ کیا ہوا، غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ ایک فریق کی بات سنی ہے، مدعی کی بات سنی ہے، اور سن کر کے ایک دم جوش اور جذبے میں آ کر آپ نے ایک بات منہ سے کہہ دی۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کے پاس جب کیس آیا تھا
تو اس کیس کو پورے طور پر چھان پچھوڑ کرنی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا کیا ہے تیرے پاس وٹنس، اس کا بھی اسٹیٹمنٹ لینا چاہیے تھا، جب بات پورے طور پر کھل جاتی اس کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، پہلے کہیں کو بول پڑے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قاضی جو ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کیس پورے طور پر اس کے جو ہیں متعلقات اور شواہد اور وٹنس اور گواہیاں وہ پورے آ جائیں، چاہے اس کے میں کتنا بھی وقت لگ جائے، لیکن اگر وہ سب سامنے آ جائے اور پھر فیصلہ تو اس نے اس کے مطابق کیا مگر فیصلہ غلط ہے، اس لیے کہ واقع کے مطابق نہیں، مثل کے مطابق تو ہے، واقع کے مطابق نہیں، قاضی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیجئے قاضی شریح کی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ ایک یہودی کے ساتھ پیش ہوا، اور مقدمہ یہ تھا کہ یہودی نے یہ کہا کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو زرہ ہے، لوہے کا لباس جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، حضرت علی کے پاس تھا، یہ میری ہے۔ تو مقدمہ پیش ہوا قاضی شریح کی عدالت میں، اور حضرت علی کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین، حضرت علی خلیفۃ المسلمین، اور قاضی جو ہے ظاہر خلیفہ کے ماتحت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت سے یہ ایک سسٹم بنا دیا تھا، قاضیوں کا تقرر براہ راست خلافت سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسٹیٹس میں، ریاستوں میں گورنروں کو اختیار دے دیا ہے کہ تم اپنی اپنی اسٹیٹ میں جج قاضی بھی تم ہی رکھو، بنا لو، تو پھر تو وہاں گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے کہ اب اتنی ریاستیں ہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ کہاں جائیں گے گورنروں کی نگرانی کرنے کے واسطے؟ گورنروں کا پریشر اگر قاضیوں کے اوپر رہا تو فیصلے جو ہیں وہ سیاسی ہونے لگ جائیں گے، اس لیے براہ راست قاضیوں کا تقرر اور ان کے انتخاب کا مسئلہ خلافت سے رکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، بڑی دور رس نظر تھی۔ تو ظاہر کہ حضرت علی کا زمانہ خلافت کا جب آیا، میں نے اس لیے سنایا کہ وہاں بھی قاضی کا تقرر خلافت سے ہوا ہے، تو ایک لحاظ سے حضرت علی کے ماتحت ہوئے۔ اب حضرت علی جو ہے فریق بن کے پہنچے ہیں، تو قاضی شریح نے جو دیکھا کہ حضرت علی آ رہے ہیں تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ادب اور احترام میں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عدالت کی طرف سے پہلی غلطی سامنے آ گئی کہ قاضی کو جو ہے فریقین میں فرق نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک فریق کا اتنا لحاظ کرنا کہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، کیا فیصلہ ہوگا؟ پھر قاضی کو اس کی غلطی کا احساس ہوا اور معذرت چاہی کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ دونوں فریق اس جگہ کھڑے ہوں جہاں فریقین کھڑے ہوا کرتے ہیں مقدمے کے۔ چنانچہ مقدمہ پیش ہوا تو قاضی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو میرا بیٹا ہے حسین۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں لے سکتا میں، کوئی اور گواہی ہونی چاہیے، رشتہ جو ہے اس میں یہ رشتہ مانے ہے، تو پھر اور تو میرے پاس نہیں، تو یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہودی وہاں سے نکلا اور یہودی نے نکل کر یہ کہا زیرہ آپ ہی کی تھی، یہ آپ ہی کو ملنی ہے، میں نے تو فیصلہ کرانا تھا کرا لیا، لیکن یہ حقیقتاً یہ زیرہ آپ ہی کی ہے۔ یہ بتائیے کہ قاضی کا فیصلہ اب غلط ہوا نہ ہوا؟ واقعے کے لحاظ سے غلط ہوا، لیکن جو پروسیجر ہے فیصلے کا اور عدالت کا اس کے لحاظ سے صحیح ہوا ہے۔ تو اس واسطے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اس کیس کو اس طرح بنا رہے تھے کہ آپ کی دربار سے فیصلہ جو ہو وہ اس مثل کے مطابق، ریکارڈ کے مطابق ہو۔ تو اگر ایسا ہوتا تو نبی تو قصوروار نہ ہوتے، کوئی غلطی نبی کے نہ ہوتی، مگر پھر یہ لوگ پروپیگنڈا کیا کرتے، میاں یہ حق اور باطل کے تو خالی تقریریں ہیں، اپنے ہیں تو اس طرح سے کر لیا، سمجھ میں آیا؟ یہ ہوتی بات، کیونکہ یہودی مبتلا ہو رہا تھا اس کے اندر، یہودی جو ہے اس کو مجرم قرار دے رہے تھے لوگ جھوٹ، تو کیا پروپیگنڈا ہوتا؟ یہودی تھا قصوروار نہیں، اس کو بھی پھنسا دیا، اپنے تھے جو قصوروار تھے ان کی پیٹھ ٹھونک دی، عدالت نے ان کو بچا لیا، یہ الزام آ جاتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے
خاص رہنمائی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہونا، جو گناہ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ محفوظ اور معصوم ہے۔ خطا اجتہادی الگ چیز ہے، اس کو گناہ کہا بھی نہیں جاتا خطا اجتہادی کو۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ ولولا فضل اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ ان میں کی ایک جماعت آپ کو بھٹکا دیتی، مگر یہ بھی سن لیں کہ یہ اپنے سوا اور کسی کو نہ بھٹکاتے، یہ اپنے آپ ہی کو بھٹکا دیتے نا۔ وما يضرونك من شيء، اور آپ کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچاتے۔ وانزل الله عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو اتارا ہے اور آپ کو وہ علم دیا جو پہلے سے آپ کے پاس نہیں تھا، جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر تو بڑا فضل ہے ہی۔ بس انشاءاللہ آئندہ النساء آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك
أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظीम। आयत नंबर 108 में फरमाया था कि ये लोगों से तो अपने ऐब को छुपाना चाहते हैं, अल्लाह से नहीं शर्माते। अल्लाह जो आलिमुल गैब व शहादा हैं उससे भी तो शर्म आनी चाहिए कि कोई गलत काम कर रहे हैं तो अल्लाह से नहीं छुप रहा है,